اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ تمام لوگ بفضل خدا بخیریت اپنی زندگی کے شب و روز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، ہمیں آسانیاں مرحمت فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں ظاہرہ پوشیدہ جو ہم سے ایسے اعمال ہو چکے ہوں کہ جو اس کے ہاں ناپسندیدہ ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ان کے طفیل ہمیں معاف فرمائے، اور دونوں در اقدس دونوں حرمین پاک میں ہم سب کو حاضری کا موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں نے ویسے تو کسی اور ٹاپک پر آپ سے بات کرنی تھی، مگر مجھے خیال آیا کہ یہ بھی حج کے حوالے سے بے حد ضروری ایک بات ہے جو مجھے آپ سے ضرور کرنی چاہیے۔ حج کے بارے میں آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ایک حج ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے تمام تر انوالومنٹ کے ساتھ اور اخراجات کر کے سفر کر کے جایا جاتا ہے وہاں محنت سے اور یقیناً محبت اور عقیدت سے تمام ارکان جو ہیں ادا کیے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ بارگاہ ایزدی میں ہمارا وہ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ کنفرم نہیں ہوتا، کنفرم نہیں مطلب یہ بات ہوتی، مگر ایک ایسا حج ہے جس کو کہا جاتا ہے حج مقبول، یعنی اس کا کنفرمڈ ہے پہلے سے، اللہ پاک پروردگار نے فرما رکھا ہے کہ وہ مقبول ہے، اور مزے کی بات ہے کہ وہ گھر بیٹھے مقبول ہے، یعنی آپ نے اخراجات کر کے جانا بھی نہیں ہے سفر کر کے طویل، اور پھر وہاں پہ آپ نے کوئی مشقت بھی نہیں کرنی ہے ارکان ادا کرنے کے لیے، مگر آپ کو حج مقبول کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایسے کہ ہمارے دین نے فرمایا، کہا کہ جب کوئی شخص، اس میں میل فیمیل دونوں آتے ہیں، اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو حج مقبول کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہمارے نصیبوں پر اور ہماری کوشش پر ہے کہ ہم ایک دن میں بھی کئی حج مقبول کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کبھی مت بھولیے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، عمر کے جس حصے میں بھی ہوتے ہیں، کامیابی کے جن منازل پر بھی ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہم کچھ مسائل کا بھی شکار ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کا فضل بھی شامل حال ہے، تو یہ ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، اور ہم جس عمر اور جس سٹیج پر بھی ہیں اس کے پیچھے ہمارے والدین کی قربانیاں، ان کی محبتیں، ان کی مہربانیاں، یہ سب کچھ شامل ہے۔ وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں نا، ان کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی ابھی اپنے لڑک پن میں ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنے لاڈ اٹھوا رہا ہوتا ہے اپنے والدین سے، لڑکی کا بھی ابھی بچپنا بھی پوری طرح سے رخصت نہیں ہوا ہوتا جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، اور اس کے اپنے ابھی چاؤ پورے نہیں ہوئے ہوتے، اس کی اپنی فرمائشی لسٹیں ابھی پڑی ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک کے فضل سے سال بعد، کوئی لوگ 2 سال بعد، کچھ کو تھوڑا زیادہ بھی انتظار بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، مگر بہرحال 1 سال کے بعد سے لے کے پھر اللہ پاک اپنا کرم کرتے ہیں اور وہ والدین بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دونوں والدین بنتے ہیں ان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لڑکا ہوتا ہے وہ چاہے بے شک کسی آفس میں جاب کر رہا ہے، یا وہ کوئی انڈسٹری کا مالک ہے، یا وہ کسی سٹور پہ کام کرتا ہے، یا وہ ایون اگر وہ ٹھیلے پہ سبزی یا پھل بھی بیچتا ہے، مطلب جو بھی اس کا ذریعہ آمدن ہے، وہ مزدور بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے بیوی بچوں کی، اور جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے،
وہ کبھی پیمپرس کی شکل میں ہو سکتی ہیں، کبھی دودھ کے ڈبے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ سوٹرس ہو سکتے ہیں، کبھی اس کے رنگ برنگ نئے نئے ہر دن نئے نئے ملبوسات ہو سکتے ہیں، شوز ہو سکتے ہیں، اس کے ٹوائز ہو سکتے ہیں، آج واکر آ رہی ہے، کل سائیکل آ رہی ہے، پرسوں گاڑی آ رہی ہے، پاؤں نہیں زمین پہ لگ رہے ہوتے والدین کے. اسی طرح ہی ماں جو بھی خواب دیکھتے ہوئے اس دنیا کے اس زندگی کے حصے میں داخل ہوتی ہے، اس کے اپنے سارے خواب وہ بند کر کے کسی باکس میں سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں رکھ دیتی ہے اور صرف ایک ماں بن جاتی ہے جس کا سکھ چین آرام نیند ہر چیز اولاد کے اوپر قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دن وہ ماں بنتی ہے اس کے بعد سے اس کی نیند بھی پوری ہونی ہوتی ہے. یہ ایک محبت کی انتہا ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو لڑکیاں ہم لوگ سوتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں اب اٹھایا نہ جائے، اور ہمارے والدین بھی ظاہر ہمارے ناز اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ان کو فکر ہوتی ہے نیند نہ خراب ہو اس کی. دونوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے پیرنٹس کے، لیکن ماں خاص طور پر. کیوں کہ کئی بار اس کو شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو اس کے بیبی کو بھوک لگ جاتی ہے، وہ اپنا کھانا سائڈ پہ کرتی ہے اور پہلے بیبی کو فیڈ کراتی ہے. کئی مرتبہ اس کو شدید قسم کی نیند آ رہی ہوتی ہے اور بیبی صاحب کا پیمپر چینج کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. مینس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ملا کر ہی بڑے واقعات جنم لیتے ہیں. ایک دیوار پوری دیوار تو نہیں نا کھڑی ہو جاتی، ایک ایک اینٹ ایک ایک روڑا لگاتے ہیں، اس کے اندر سیمنٹ ہوتا ہے جذبات کا، پھر وہ قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، پھر پانی لگایا جاتا ہے، ایک پوری مین سسٹم ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی انسان بھی جب پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک یہ ایک سسٹم کے تحت آگے چلتا ہے، اور اس سسٹم کو چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین. ورنہ وہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا پہلے دن آیا تھا وہ تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی گندگی بھی صاف نہیں کر سکتا تھا، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنی خوشی یا تکلیف کا بھی نہیں بتا سکتا تھا. تو والدین ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے. اور آسمانوں پر خدا اور زمین پر والدین، اللہ پاک نے اپنا ریپلیسمنٹ والدین کی شکل میں دیا ہے. اسی لیے بار 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 والدین کا احترام کرنے کا حکم ہے، ان کی فرما برداری کا حکم ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر والدین کسی وقت کوئی سخت بات بھی بول دیں تو اف تک نہ کرنا. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ناگوار ہمیں گزرتی ہے، ہم کہتے ہیں اف. یس، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور ہمارے آس پاس پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ والدین کی جو محبت ہے نا، اور اپنے رشتوں کی محبت، اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پنجتن پاک سے محبت، پرندوں سے محبت، زمین اور آسمان سے محبت، بہتے دریاؤں سے محبت، پھولوں سے محبت، چڑیوں سے محبت، ان کی چہچہاہٹ سے محبت، یہ سب کچھ خدائے بزرگوں برتر جو ہے اس کے ودیت کردہ حسین ترین جذبات ہیں. اور یہ انہی کے اندر ہوتے ہیں جن کو میرا رب عطا کرتا ہے، جنہیں میرا رب پسند کرتا ہے. ورنہ تو بڑے بڑے پتھر اور لوہے کے دل کسی دنیا میں پائے جاتے ہیں لوگوں کے سینے میں. تو اپنے دل میں خالص محبت، اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے کہ یہ خالص محبت کیا ہوتی ہے. تو خالص محبت پیدا کیجیے اپنے والدین کے لیے، اور اگر وہ حیات ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ان کو صحت و تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے اور تادیر آپ کے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے. تادیر میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر کسی کے لیے، کیوں ہمیشہ کے لیے تو کسی نے نہیں رہنا اس دنیا میں، مگر اللہ پاک زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم ٹائم ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ دے. سیکنڈ، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان سے محبت کا اظہار نیک عمل کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، قرآن پاک پڑھ کے انہیں بھیجا کریں. پانی کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے سورسز مینس ایسے ذرائع پیدا کریں کہ پیاسے لوگ، جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے، پانی کے کولرز لگوائیں. پیاسے جب لوگ پانی پئیں گے ٹھنڈا اور اچھا صاف ستھرا پانی، تو وہ ڈائریکٹ اجر و ثواب آپ کے والدین کو جائے گا. یا اگر کسی کا کوئی اور رشتہ جا چکا ہے تو ان کے اجر و ثواب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن والدین کا تو سب سے پہلا حق ہے نا ہمارے اوپر. اور اس کے علاوہ والدین ہی کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اجر و ثواب دینے کے لیے، اللہ پاک کی رضائیں ان کے لیے، رضاؤں کے دروازے کھولنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام اپنے آس پاس کے جو دیگر انسان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، انہیں عزت دی جائے، محبت دی جائے. اس کائنات کا خمیر محبت سے اٹھایا گیا ہے.
کیوں کہ میرے اور آپ کے رب نے آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دنیا بنائی نا، تو اس کا تو خمیر ہی محبت سے اٹھایا گیا۔ پھر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں نا جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایثار سے کام نہیں لیتے، تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بھی حج مقبول کا ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کریں گے۔ تو وہ اگر کسی کا برا رویہ ہوگا تو والدین کے لیے آزمائش بن سکتا ہے نا۔ تو اچھی بات، اچھا کام، اچھے بول، اچھی نظر، اچھی سوچ، یہ سب الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی نوازتے ہیں، مگر ہمارے والدین کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ ہم کتنے اچھے والدین کے تربیت یافتہ لوگ ہیں الحمدللہ۔ دوسری عادت ڈالنے، دیکھیے عزت اور محبت سب کو دیں، لیکن لمیٹیشنز ہر چیز کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی لوگ آپ کا سکون تباہ کرتے ہیں، آپ کو عزت نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں، تو ویسے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہیں معاف کر دیں، مگر ڈسٹنس پہ ہو جائیں، کیونکہ یہی لوگ آگے چل کے ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں نا۔ کیونکہ اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے، جواباً ہم بھی غلط کرتے ہیں، انسان ہے نا، ہم ایک بار برداشت سے کام لیا، 2 بار لیا، 3 بار لیا، 4 بار لیا، پھر کبھی کبھی پیمانہ چھلک بھی تو جاتا ہے، اور وہی خطرناک سٹیج ہوتی ہے جب پیمانہ چھلکتا ہے کہ وہاں پہ ایمان خطرے میں پڑتا ہے نا، کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ تو اس لیے وہاں سے پھر ڈسٹنس اختیار کر لینا چاہیے۔ دوستیاں، دشمنیاں، پسندیدگی، ناپسندیدگی، قرب اور فاصلے، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور اس بارے میں بھی کس قدر ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ میرے مولا علی علیہ السلام کی کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اور کافر کو انہوں نے نیچے گرا لیا، اور اب اس کو پتا تھا کافر کو اب میں گیا جان سے، اور میرے مولا علی اس کی گردن کاٹنے ہی لگے تھے کہ معاذ اللہ اس ملعون نے، مجھے یہ الفاظ دہراتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہسٹورک مطلب ایک ہے، ایویڈنس ہے، اس ملعون نے مولا علی کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ فوراً ہی فرتے جذبات سے مولا علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور انہوں نے ایک دم سے اپنی تلوار پھینک دی اور اس کو کہا کہ اوشا تمہیں معاف کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس کو بھی تھا، شیور تھا کہ بھئی میں گیا اب جان سے، کہ میں نے یہ حرکت کر دی، اب تو بالکل بھی نہیں میری بچت ہوتی، پہلے بھی ساری بات ہے مجھے گرا چکے تھے شیر علی، شیر اللہ، اسد اللہ۔ تو وہ مطلب مایوس ہو گیا تھا، اس نے آنکھیں بلکہ بند کر دی ٹوٹنے کے بعد، تو مگر جب اس کو معاف کر دیا اور وہ اٹھ گیا وہاں سے، اس کو کہا چلے جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، تو وہ پھر سوال کرنے سے رہ نہ سکا۔ اس نے کہا یا علی، آپ تو میرے پر پورا یعنی قابو پا چکی تھی، اور میں نے بے ادبی اور گستاخی بھی کی، اور مجھے پتا تھا کہ اب میری گردن کٹنے لگی ہے، تو آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا تمہارے کفر کی وجہ سے، تم نے خدا کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی تو پھر اس وقت میرا ذاتی غصہ اپنی ذات کے لیے حاوی ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے لیے تو نہیں تمہاری جان لینی تھی، تو اس لیے جاؤ، تمہیں معاف کیا، پھر دیکھیں گے۔ اول تو انہوں نے اس کو یعنی ایمان جو ہے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے دعا دی، بعد میں خیر اس نے فوراً اسلام قبول بھی کر لیا، مگر یہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا اور اپنی ذات کو کس شخصیت نے نفی کیا اللہ کے سامنے۔ تو ہمیں بھی یہ عادات و اطوار، یہ اسلوب، یہ سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کئی ایسے مواقع پر کہا کرتے ہیں کہ وہ تو فلاں تھے، وہ تو فلاں تھے، جب کوئی بھی پاک ہستیوں کا ذکر کیا جائے،
تو مطلب آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہو، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو، یہ اپنی پیاری ہستی اللہ پاک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی نا، ان کے اسی لیے کہ کل کو اگر ایسا نہ ہوتا، انسانی روپ میں ہی اللہ پاک اپنے پیاروں کو نہ بھیجتے، تو پھر ہم نے کہنا تھا ہم تو گوشت اور ہڈیوں کے بنے انسان ہیں، وہ تو کوئی اور مٹیریل ہے۔ تو جب ہمارے لیے مشعل راہ اللہ پاک نے اپنی پیاری ہستیوں کو بنایا، تو پھر ان کے نقشے پا پہ چلنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے نا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے، کافی وسیلہ سا تھا، تو اس کے اپنی بیوی کے ساتھ اکثر ہی لڑائی رہتی تھی، تو ایک روز بھی اس نے کھانا بنایا تو اس میں نمک زیادہ ہو گیا۔ اب اس کو پہلے تو بہت غصہ آیا، مگر اسی روز وہ کوئی کتاب پڑھا تھا کہ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بابت سوال کرنا ہے روز محشر، اللہ پاک نے ان کو اپنی امانت کہا ہے۔ تو کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے، ہماری سوچ بہتر ہو جاتی ہے، تو اس نے بھی وہ جب دیکھا کڑوا گوشت بنا ہوا، وہ بڑے شوق سے لے کر آیا گوشت، اس نے پکوایا، اور جب اس میں نمک زیادہ ہو گیا اس کا دل تو برا ہوا، لیکن کوئی سوچ اللہ کے کرم سے اس کے ذہن میں آئی تو اس نے خاموشی سے وہ گوشت جو ہے کھا لیا۔ بعد میں بیوی کو بتایا، لیکن بیوی بھی حیران ہوئی، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، نیک وقت میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کہ کوئی بات نہیں، بیوی بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے، اور پھر کسی مرد کی زندگی میں آ کے وہ باندھی بھی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ تو بس آج کی بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر تعلق، ہر رشتے اور ہر معاملے کے ساتھ چلتے ہوئے خالصاً اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری محبتوں، عقیدتوں، خدمتوں اور ہر یعنی اس طرح کے عمل کے سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، اور اللہ پاک نے اتنی اونچی شان رکھی ہے والدین کی کہ محض محبت کی نظر سے ان کو دیکھنے سے حج مقبول کا اجر و ثواب ہمارے لیے اناؤنس کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہم سب کو حج مقبول کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہ مہربانیاں فرمائے، ہمارے والدین کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمارے والدین کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کرے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی بحیثیت اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے میں والی ساری کی ساری الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔